بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیب عذب کی تصغیر ہے کہ جس کا معنی میٹھا اور خوشگوار ہے۔ یہ مقام قادسیہ اور مغیثہ کے درمیان میں واقع اور حقیقت میں قبیلہ بنی تمیم کی طرف منسوب ہے۔ جب کاروان عشق مختلف منازل طے کرتے ہوئے 28 ذی الحج کو اس مقام پر پہنچا تو امام علیہ السلام نے کوفہ کی جانب سے کچھ افراد کو آتے ہوئے دیکھا کہ جن کے نام نافع ابن حلال، مجمع ابن عبداللہ، عمر ابن خالد اور ترماح ابن ادئی تھے، اور ترماح ان کا سردار تھا۔ جب یہ افراد امام علیہ السلام کے قافلے کے قریب پہنچے تو حر نے کہا کہ چونکہ یہ افراد کوفہ سے ہیں اور یہ اب آپ کے ساتھ ملحق ہو رہے، لہٰذا میں ان کو گرفتار کر کے کوفہ واپس بھیجوں گا۔ مگر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا ہرگز ممکن نہیں، بلکہ میں ان افراد کا ویسے ہی دفاع کروں گا جس طرح کہ میں اپنی جان کی حفاظت کروں گا، اس لیے کہ یہ میرے ویسے ہی یار و انصار ہیں جس طرح کہ مدینہ اور مکہ سے میرے ساتھ آنے والے میرے اصحاب و انصار ہیں۔ لہٰذا اگر تم اس عہد کی پاسداری نہیں کرو گے جو ہمارے درمیان طے ہوا تھا تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ ہوگی۔ جب حر نے امام علیہ السلام کی بات سنی تو وہ خاموش ہو گیا اور اس نے ان افراد کو گرفتار نہیں کیا۔ جب یہ افراد امام علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے ان سے سوال کیا، بتاؤ کوفہ کے حالات کیا ہیں؟ تو مجمع ابن عبداللہ عائزی نے کہا کہ مولا، کوفہ کے بڑے سرداروں اور لوگوں کو حکومت نے رشوتوں کے عوض خرید لیا ہے اور ان تمام افراد کے دل بنی امیہ کے لیے نرم ہو چکے ہیں، اور اب وہ تمام افراد آپ کی دشمنی پر کمر بستہ ہو چکے ہیں۔ البتہ جہاں تک عوام الناس کا تعلق ہے، اگرچہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر کل ان کی تلواریں آپ کے خلاف اٹھیں گی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے جب اپنے قاصد قیس ابن مسہر سیداوی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ کس طرح انہوں نے بے باکانہ ممبر پر خطاب کیا اور کس طرح سے ان کی دل سوز شہادت ہوئی۔ جب امام علیہ السلام نے قیس ابن مسہر کی شہادت کے بارے میں سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کی کہ جس میں خالق کردگار کا ارشاد ہے کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو اپنے اوپر لی ہوئی ذمہ داری کو ادا کر کے چلے گئے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کو پورا کرنے کے منتظر ہیں، لیکن انہوں نے اپنے عزم و ارادے میں کسی بھی طرح سے تبدیلی نہیں کی۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، پروردگار ہمارے شیعوں کے لیے بہشت کو ٹھکانہ قرار دے اور ہمیں اور ان کو اپنی رحمت گاہ میں یکجا کر دے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ان آنے والے افراد سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر راستہ جانتا ہے؟ تو ترماح نے کہا کہ مولا، میں راستے کو اچھے سے جانتا ہوں۔ چنانچہ حکم امام کے مطابق وہ کارواں کے آگے آگے چلنے لگے اور وہ بلند آواز سے پکار کے اپنے ناکا کو آواز دے کر کہتے تھے کہ اے ناکا، میری جھڑکیوں سے نہ گھبرا اور ہمیں طلوع فجر سے پہلے اپنے منزل مقصود پر پہنچا دے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ بہترین سوار اور بہترین مسافر ہیں کہ جن کا تعلق قابل فخر خاندان سے ہے، اور یہ ایسے سردار ہیں کہ جن کے سفید اور چمکدار چہرے ہیں۔ خداوند عالم ان کے کاموں کی ان کو جزا عطا کرے، اور جب تک دنیا باقی ہے خدا ان کو زندہ و سلامت رکھے۔ اے خدا، تو میرے سید و سردار حسین ابن علی کو فتح و نصرت عطا فرما، اور لعنت بیج گمراہ اور کفر کی یادگار سخر کی اولاد میں سے دو لعینوں پر، یزید لعین پر جو ہر وقت شراب کے نشے میں مست رہتا ہے، اور نابکار کے بیٹے ابن زیاد پر۔ اس کے بعد ترماح نے کہا کہ مولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک مختصر سی جماعت ہے، اگر آپ کی حر کے ساتھ جنگ ہوگی تو حر کا لشکر آپ پر غالب آ جائے گا۔ مولا، جب میں کوفہ سے باہر نکل رہا تھا تو میں نے ایک جمع غفیر دیکھا، تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے جواب دیا گیا کہ یہ تمام کے تمام افراد حسین ابن علی کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ حقیقت تو یہی ہے کہ میں نے آج تک اتنا عظیم لشکر نہیں دیکھا۔ مولا، ان افراد کے قریب مت جائیے۔ اگر آپ کو امن کی جگہ چاہیے تو میرے ساتھ کوہ آجا کی طرف چلیں اور کوہ سلمہ کی طرف اپنا قاصد بھیجیں۔ ابھی 10 دن نہیں گزریں گے کہ قبیلہ طے کے پیادہ اور سوار آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، اور مولا آپ ہمارے مہمان ہو جائیں کہ کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 10,000 شمشیر زن آپ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جب ترماح کی اس گفتگو کو امام علیہ السلام نے سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا، خدا تمہیں جزائے خیر دے، البتہ میرے اور حر کے درمیان ایک وعدہ طے ہوا ہے، ایک معاہدہ طے ہوا ہے کہ جس کی ہم دونوں خلاف ورزی نہیں کر سکتے، البتہ اس کے بعد خدا جانے کہ ہمارا اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ جب اس نے دیکھا کہ امام علیہ السلام اپنے عزم پر مضبوطی سے قائم ہے تو اس نے کہا کہ مولا، خدا آپ کو ہر جن و انس کے شر سے محفوظ رکھے۔ میرے پاس اپنے اہل و عیال کا کھانا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان تک پہنچا کر جلدی سے آپ کے پاس واپس آ جاؤں۔ اگر میں آپ تک واپس پہنچ گیا تو بالیقین آپ کی مدد و نصرت کروں گا۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ترماح، اگر تو ہماری مدد و نصرت کا ارادہ رکھتا ہے تو جلدی سے چلا جا، خدا تمہاری مغفرت کرے۔ اس کے بعد ترماح اپنے گھر گیا، اپنے اہل و عیال کو آخری وصیت کی، اور اس کے بعد جلدی سے اپنے گھر سے باہر نکلا تاکہ امام علیہ السلام کی نصرت کر سکے، اور وہ بنی سال کے راستے سے امام علیہ السلام کی جانب چل پڑا۔ مگر جب وہ عزیب الحجانات پہ پہنچا تو اس کو سماع ابن بدر نے بیان کیا کہ فرزند زہرا کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ اسی عالم
عالم میں وہ اپنے گھر واپس آ گیا اور کفِ افسوس ملتا رہا کہ آخر کیوں اس نے فرزند رسول کی حمایت نہیں کی۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔